محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، انسان کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں ایک قیمتی اور عظیم ترین نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اس کی تقسیم اللہ کی منشا اور اللہ کے فیصلے کے عین مطابق ہوتی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو دونوں عطا کر دیتا ہے، اور اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ کسی کو بانجھ رکھے، بے اولاد رکھے۔ ہر چیز پر قادر، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام اور احسان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی ذمہ داری ہے، جس کی قیمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خاص طور پر بیٹیاں اور لڑکیاں، جن کو اس دین محمدی نے مردوں کی جوتیوں سے اٹھا کر سروں کا تاج بنایا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت، عورت کا مقام تقریباً پوری دنیا کے کلچر، سویلائزیشن اور ریلیجن میں بہت ہی نیچے کے پائیدان کا تھا۔ نچلا درجہ، معمولی حیثیت، محض مرد کی خدمت کے لیے اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا، اس کی پرورش کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، بعض علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس میں لڑکیوں کی فضیلت ظاہر کی گئی ہے لڑکوں پر، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں پہلے لڑکیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ جنہیں چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، پھر کہا جنہیں چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جنہیں چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ میں نکالا گیا کہ لڑکیاں اللہ کی خاص رحمت اور نعمت ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو پالنے، پوسنے اور پرورش کرنے پر خاص فضیلت بیان فرمائی ہے، جو لڑکوں پر نہیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم اصابعہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دو لڑکیوں کی، بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، پوستا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، تو قیامت کے دن وہ اور میں، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح سے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کے دکھایا، یعنی اس کا حشر میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا، برابر کر کے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں یا تین ہوں، ان کی پرورش کرے، ان کو کھلائے، ان کی ضروریات کا خیال کرے، تو وہ اس کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ یعنی جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری دو بیٹیوں کی پرورش پر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح سے پالے رکھے، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جائیں، شادی کے ذریعے سے یا انتقال ہو جائے، وہ ان کو پالتا رہے، ان کی ذمہ داری کو سنبھالتا رہے،
تو یہ جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گی، جہنم سے حفاظت کا سامان بنیں گی، جہنم سے بچنے اور رکنے کا ذریعہ بنیں گی۔ جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہونا، جنت میں جگہ ملنا، حضور کے قریب مقام ملنا، حشر کے میدان میں حضور کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ نصیب ہوگا اس کا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں دیں اور ان کی پرورش کی ذمہ داری دی اور ان کو صحیح طور پہ پال پوس کے بڑا کیا اور ان کی ذمہ داری نبھائی۔ اسلام سے پہلے بچیاں عار سمجھی جاتی تھی، منہ کی کالک سمجھی جاتی تھی، چہرے کالے ہو جاتے تھے اگر بچیوں کی پیدائش کی خبر مل جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے ذریعے سے اس کو بالکل بدل دیا اور لڑکی کو عزت کا سامان بنایا، لڑکی کو جنت کا ذریعہ بتایا، لڑکی کو جہنم سے بچنے کا سبب بتایا، لڑکی کو سر کا تاج بنا کے رکھا، لڑکی کی پرورش کی خاص ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جیسا کہ طبرانی میں آیا ہے، کہ بچوں میں برابری کیا کرو، یعنی بچوں کو ہدیہ دو، بچوں کو کوئی خاص گفٹ دو یا کچھ بھی ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کرو تو اس میں برابری کا خیال کرو، ایک کو دوسرے سے اونچا نیچا نہ کرو۔ اگر میں فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو دیتا، لیکن برابری کا حکم ہے، برابری کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی کو اضافی خصوصیت اور فضیلت عطا کی گئی ہے، اس کی پرورش پر خصوصی اللہ کی طرف سے وعدے دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد عمومی طور پہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے کو جہنم سے بچانا اور اپنی اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچا کر رکھنا، یعنی ہر اس چیز سے جو جہنم لے جانے والی ہے روکنا، بچانا، دور کرنا، یہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی، فرض ہے والدین کا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اس سے زیادہ بہتر گفٹ، ہدیہ، تحفہ نہیں دیا جو کہ اچھے ادب کا ہے۔ اچھے ادب، گڈ مینرز، اس سے افضل کسی باپ نے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اگر ایک باپ اپنی اولاد کے لیے بڑی پراپرٹی چھوڑ جائے، بڑا بینک بیلنس رکھ جائے، ان کو سب کچھ دنیا کی نعمتیں دے دے، لیکن ایک دوسرا باپ ہے جو اپنے بچوں کو اچھے مینرز سکھا جاتا ہے، ان کی اچھی تربیت اور پرورش کر کے جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں دوسرا والا پہلے والے سے افضل ہے۔ ادب معیار ہے اور یہی سب سے بہتر اور سب سے افضل تحفہ ہے اولاد کے لیے۔ بچیوں کی تربیت، لڑکیوں کی پرورش خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معاشرے کے اندر لڑکی کا رول سب سے زیادہ کلیدی، بنیادی اہمیت والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا اس سے آگے بڑھ کر ماں ہو، ایک معاشرے کی وہ ایسی یونٹ ہے جس کے ذریعے سے بہت ساری یونٹس جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اگر صحیح فنکشن کر رہی ہے یا وہ اپنی صحیح جگہ پر ہے تو باقی یونٹس بھی صحیح کام کرتی ہیں۔ اگر اس میں کچھ کمزوری ہے یا اس میں کچھ خرابی ہے تو باقی یونٹس پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ خاص طور پر ماں کا رول۔ ماں صرف ایک مرد کی بیوی نہیں ہوتی ہے یا چند بچوں کو جننے والی عورت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک پورا اسکول ہوتی ہے، وہ ایک مدرسہ ہوتی ہے، وہ ایک سماج کی تعمیر کا بنیادی اینٹ ہوتی ہے، وہ ایک
سوسائٹی کو بنانے کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنے والا حصہ ہے وہ ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کا جو مقام، ماں کی عزت، ماں کا احترام، ماں کے ساتھ احسان کا جو مرتبہ دیا گیا ہے وہ باپ تک کو نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا جو مقام ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس کی خدمات کے اعتبار سے، اور بچوں کے لیے اس کی تکلیفوں کو جھیلنے کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں لڑکیوں کی تربیت اور لڑکیوں کی پرورش کی ذمہ داری کس طرح کی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ آج اس موضوع کا انتخاب، اس ٹاپک پر گفتگو اس پس منظر میں ہے کہ ہمارے سماج کے اندر اور اس ملک کے اندر خاص طور پہ الگ الگ جگہوں سے جو خبریں ہیں ہمارے بچیوں کے غلط راستے پر چلنے کی، غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کی، برے لڑکوں کے ہتھے چڑھنے کی، وہ خون کے آنسو رلا دینے والی ہے، انتہائی تکلیف دہ۔ یہ بات کسی مسلم سماج کے لیے کبھی بھی روا نہیں ہو سکتی کہ اس کی سوسائٹی کے مین پلرز گر جائیں اور وہ اپنی جگہ کھڑا رہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور پھر اس کو روکنے کا سامان کیا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم نے یقیناً تعلیم کے میدان میں بڑی ترقی کی ہے۔ اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر اس سینچری میں اور اس سے پہلے والی سینچری میں، 20th سینچری اینڈ 21st سینچری، اس میں خاص طور پہ ہمارے اس ایشین کنٹریز کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر کافی توجہ اور فکر پیدا ہوئی ہے، گرچہ اس میں اور بھی ترقی کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تعلیم، ان کو اچھا ایجوکیٹ کرنا، ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا، ان کو بہتر تعلیم دینا، ان کو ہائر ایجوکیشن تک پہنچانا، اس میں آج ہمارے سماج کے اندر الحمدللہ بڑی حد تک لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی آگے بڑھایا گیا ہے، اور شانہ بشانہ ان کو ترقی دی گئی ہے اور ان کی فکر کی گئی ہے۔ یہ ایک اچھا پہلو ہے، قابل تعریف پہلو ہے۔ یقیناً اس سلسلے میں ہم نے اچھی اپروچ کی ہے اور ترقی کی ہے، لیکن دوسرا پہلو ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے اس تعلیم کے ساتھ ہم نے تربیت کو پیرالل اس طریقے پر نہیں سوچا اور نہ بڑھایا جس سے ہم ان کی حفاظت کر سکتے، ان کے ایمان کی، ان کے دین کی، ان کے اخلاق کی، ان کے فکر و نظر کی، ان کے کیریکٹر کی، ان کے کردار کی جو حفاظت مقصود تھی، اس طرف توجہ ہماری اس طرح نہیں ہے جس طرح کے تعلیم کی طرف ہے۔ آج ہر گھر میں تقریباً الحمدللہ بچیاں پڑھی لکھی ہیں، بلکہ ہائر ایجوکیشن تک جاتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ ہر فیلڈ میں جا رہی ہیں، میڈیکل فیلڈ ہو، انجینئرنگ فیلڈ ہو، اس کے علاوہ آرٹ سائڈ ہو، ہر جگہ پر لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ساتھ تقریباً برابر کے نمبرز کے ساتھ آگے آ رہی ہیں ہمارے مسلم سماج سے۔ لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو رہے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، سماج میں اس کے برے اثرات اور نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ تعلیم نہیں ہے، اس کی وجہ تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیم کبھی سبب نہیں ہو سکتی بگڑنے کا، لیکن تربیت کا نہ ہونا بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ عمومی طور پہ آپ نظر ڈالیے ہمارے مسلم معاشروں کے حالات کیا ہیں۔ باپ باہر ملکوں میں رہتا ہے، سال دو سال میں کبھی گھر پہ آتا ہے کچھ وقت کے لیے، بچے اور بچیاں ماں کے سر پر ہوتی ہیں، اور ماں ظاہر بات ہے باہر اس طرح نہیں دیکھ سکتی ہے جس طرح ایک باپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ بچیاں پڑھتی ہیں، بظاہر ہم ان کو تعلیم کے نام پر اچھے سے اچھی ایجوکیشن دینے کے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں،
اور سارے اسباب اور سارے وسائل مہیا کرا رہے ہوتے ہیں جو ان کی پرورش کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے ضروری ہے، لیکن چور دروازے، شیطان کے راستے اس طرح سے آج پھیلے ہوئے ہیں جس طرح سے سورج کی کرنیں دن چڑھنے پر نظر آتی ہیں۔ ہر طرف سے شیطان کے دروازے ہیں، ہر طرف سے فتنے ہیں، ہر راستے سے شیطان اپنا دروازہ اور کھڑکی کھولے کھڑا ہے۔ سب سے بڑھ کر شیطان نے انسان کی مٹھی میں پوری دنیا کر دی ہے، اور ایک آدھ فتنہ نہیں، سینکڑوں فتنے صرف ٹاپ آف دا فنگر کے اوپر لا کر ڈال دیے ہیں۔ انگلیوں کے اشاروں پر انسان کے لیے فتنوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک اور بھیانک فتنوں کا طوفان ہے جو ہماری نسلوں کو بہائے لے جا رہا ہے۔ تعلیم میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے، لیکن مورالز کے اندر، ایٹیکیٹس کے اندر، مینرز کے اندر، کیریکٹر کے اندر ہم لوور سائڈ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ ایک گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا گراف نیچے کی طرف آ رہا ہے، یہاں تک کہ نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ ہماری لڑکیوں میں سے ایک دو نہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، اور شاید اگر ہر جگہ کو لیا جائے تو ہزاروں میں تعداد جائے گی، جو ہماری لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ گھر کو چھوڑ کر بھاگنے کا راستہ اختیار کر رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مسلم سماج کے ماتھے کا کلنک ہے۔ جس دین نے، جس قرآن نے، جس نبی نے عورت کو عزت، عفت، پاکدامنی اور حیا کے زیور میں ہی پیدائش سے لے کر موت تک کا راستہ دیا ہے اور لباس دیا ہے، آج وہ سماج اتنا بے بہرا ہو گیا، اتنا ان اقدار سے خالی ہو گیا کہ وہ غیروں تک کو ایکسپٹ کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ یہ وہ سانحہ ہے جو پورے مسلمانوں کو فکر مند کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی فکر کریں، اور جنریشن گیپ کی وجہ سے والدین اپنے بچوں پر جو نگاہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی میں جو ڈفرنس ہے دونوں جنریشن کے درمیان، اور اس کی کمزوریوں کو اور اس کے راستوں کو سمجھ کے پروٹیکشن نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بہت سارے غلط دروازے بچوں کے لیے کھلتے ہیں۔ ہم اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، بڑی سے بڑی فیس دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہماری نگاہ کے سامنے مقصد کیا ہوتا ہے؟ فیوچر میں اچھی جاب ملنی ہے، بچے کو اچھا موقع ملنا ہے، کام کا، روزگار کا، فائنینشیل، اکنامیکل، اس کا فیوچر بننا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ جاتا کیسے ہے، آتا کیسے ہے، سیکھتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، ملتا کس سے ہے، بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، باتیں کس سے کرتا ہے، اس پر ہماری نگاہ بھی نہیں ہوتی، توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ اگر کبھی ہوتی بھی ہے تو اس حد تک آتی ہے کہ مارک شیٹ میں نمبر زیادہ ہیں یا کم ہیں، وہ نمبر کتنے لے رہا ہے ایگزام میں، اس پر اگر توجہ ماں باپ کو ہوتی ہے تو ہوتی ہے، جن کو ہوتی ہے، لیکن پڑھتا کیا ہے، اس کو تعلیم کیا مل رہی ہے، اس کو ماحول کیسا مل رہا ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، اس کا آنا جانا کن کے ساتھ ہے، اس کی بات چیت کس کے ساتھ ہوتی ہے، اس پر نگاہ نہیں ہوتی، اور یہی وہ راستے ہیں جہاں سے شیطان گھستا ہے۔ یاد رکھیے، شیطان جب کسی کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہے، اور شیطان جب کسی کو کیپچر کرتا ہے، تو پھر انسان شیطان کا غلام بن جاتا ہے، شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ویک پوائنٹ کیا ہے انسان کے۔ ہر جنریشن اور ہر ایج کے اعتبار سے شیطان کے حملے ہوتے ہیں، اور ہر
کام کرنے والوں کے لیے الگ الگ شیطان کے راستے ہوتے ہیں. وہ امام کو بھی بہکاتا ہے، خطیب کو بھی بہکاتا ہے، نمازی کو بھی بہکاتا ہے، صدقہ کرنے والے کو بھی بہکاتا ہے، بہت عبادت گزار کو بھی بہکاتا ہے، بہت طاعت شعار کو بھی بہکاتا ہے. شیطان کے بہکانے کے راستے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، اور شیطان وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ ایمان ہوتا ہے، جہاں پہ کفر ہے، نفاق ہے، گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، شرک ہیں. شیطان کا وہاں کیا کام؟ وہاں تو اس کا اڈا پہلے سے جمع ہوا ہے، اور اس کا کام کرنے والے تو وہ خود انسان ہیں جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. شیطان کو تو وہاں راستے چاہیے ہیں جہاں پہ ایمان ہے. لہذا جو جتنا عبادت گزار ہوگا، جتنا تقوی والا ہوگا، جتنا ایمان والا ہوگا، شیطان کے حملوں کا نشانہ اتنا ہی زیادہ وہی بنے گا، کیونکہ وہی اس کا اصل ٹارگٹ ہے. اس لیے ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یاد رکھیے کہ یہ کام کسی ایک نیچرل پروسیس کے تحت نہیں ہو رہا ہے. اس پوائنٹ کو بھی سمجھیے. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یقیناً اس میں ہماری تربیت کی کمزوری کا بنیادی سبب ہے، لیکن اس طرف بھی نگاہ رکھیے کہ ایک مشن کے تحت ہو رہا ہے، یہ ایک بدلے کی بھاونا کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. کیونکہ لڑکی ایک دفعہ اگر گھر سے اپنی عزت لے کر نکل جاتی ہے تو بعد میں وہ پھر عزت لے کر واپس نہیں آ پاتی ہے. ایک دفعہ اگر عورت کی عزت گرا دی گئی تو پھر سماج میں اس کو مردہ سمجھ لیا جاتا ہے. یہ ایک پلاننگ کے تحت ہمارے گھروں سے لڑکیوں کو باہر نکال کے ان کی عزتوں کا سودا کر کے ان کو کیریکٹر لیس بنا دینے کی سازش ہے. کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے، ٹین ایج اور 25 ایئرس تک سمجھ لیجئے، اس ایج کے اندر جو سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہوتا ہے وہ ڈیزائرز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اس میں بھی جنسی جذبات، اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن. یہ اس ایج کا سب سے نمایاں پہلو ہوتا ہے. تو شیطان اسی راستے سے گھماتا ہے اور اسی راستے میں پھراتا ہے، راستے نکالتا ہے، الگ الگ دروازے کھولتا ہے. اچھی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے چور دروازے نکال کے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا مقصد ہے. ایک چھوٹی سی چیٹنگ سے لے کر، ایک دو میسج سے لے کر، عورت اپنے گھر کا پورا زیور لے کر فرار ہونے تک کا راستہ اختیار کرتی ہے. پہلا زینا کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، پہلا زینا چھوٹا ہوتا ہے جہاں تک پیر جا سکتا ہے. پہلے ہی اسٹیپ کے اندر انسان چھت پر نہیں چڑھ جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتا ہے. تو شیطان انسان کو کھینچتا ہے، لے جاتا ہے، ان ڈیزائرز کے راستے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کراتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہیبٹ ہو جاتی ہیں تو پھر بڑی چیزیں آسان بنتی چلی جاتی ہیں. اور اگر تربیت کی نگاہ ہوگی، اگر پرورش کی فکر ہوگی، اگر اخلاق اور دین اور ایمان بنانے کی فکر ہوگی تو پھر شیطان کے دروازے بند ہوتے جاتے ہیں. یاد رکھیے، جب تک اندر سے کیریکٹر نہیں بنتا ہے باہر سی ریسٹرکشنز کام نہیں کرتی ہیں. یقیناً ریسٹرکشنز ضروری ہیں، نگہداشت ضروری ہے، وہ اندر کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن داعیہ اندر سے پیدا کرنا ہے، جذبہ اندر سے پیدا کرنا ہے، ایمان دل سے پھوٹنا ہے، اخلاقی اقدار اندر سے پیدا ہونا ہے. اس کے لیے اچھے ماحول، اچھی تربیت، اچھی دینی تعلیم کی بھی سوچ پیدا کرنا ہے. خاص طور پہ جو پہلو ہے وہ گھر کا ماحول ہے، ماں باپ کا آپس کا سلوک ہے، خاندان اور سماج کا رہن سہن ہے. اس کا اثر اولاد کے اوپر سب سے زیادہ پڑتا ہے. اور دوسری طرف دینی تعلیم کا بھی لحاظ کرنا ہے، موجودہ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ. ماڈرن تعلیم جو دی جا رہی ہے دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی فکر کی جائے.
ان کو ایمان کے بارے میں بتایا جائے. آج افسوسناک صورتحال یہ ہے، میں یہ بات تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، صرف سنی سنائی یہ ہوائی بات نہیں ہے، تجربے کی روشنی میں. ہمارے بچیاں جو ہائر ایجوکیشن تک چلی گئی ہیں، ان کو ایمان کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام معلوم نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان کو ان کی بایوگرافی، ان کی زندگی کے بارے میں پتا ہو. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم کون سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہم کس مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اگر ہم اپنی بچیوں کو ہائر ایجوکیشن تک دنیا کی تعلیم کے اندر تو آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی بنیادوں سے محروم کر دیتے ہیں؟ اس سے زیادہ بچوں کا قتل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر کیریکٹر کو نہیں بنایا گیا، دین کو نہیں بنایا گیا، ایمان کو نہیں بنایا گیا، تو ہم نے اپنے بچوں کو مار دیا، ان کے دین کو مار دیا، ان کے اندرون کو مار دیا. اور اس سے زیادہ والدین کی طرف سے بچوں کے اوپر ظلم کچھ نہیں ہو سکتا ہے اگر ان کو دینی تربیت نہ دی جائے. کل قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. یاد رکھیے، یہ ہائر ایجوکیشن اور دوسری فیلڈز میں جانا ضرورت ہے، جانا ہی چاہیے، آپشنل ہے، لیکن آبلیگیٹری پارٹ یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کا کیریکٹر بنایا جائے، ان کو آخرت کی فکر دی جائے، ان کو جہنم سے بچایا جائے، ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے. کل مرنے کے بعد اسی بیس پر والدین سے اولاد کے بارے میں سوال جواب ہونے والا ہے. ہم اس کے بارے میں کتنے سنسیئر ہیں اور کتنے سیریس ہیں، اس کا جائزہ ہمیں خود لینا ہوگا. دوسری بات، ہم ان کو جس ماحول میں بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، وہ ماحول ان کے اوپر غلط اثر تو نہیں ڈال رہا ہے. یاد رکھیے، آج کا موجودہ زمانہ فریڈم کے نام پر، لبرلزم کے نام پر انسان کو انسان کی خصوصیات سے خالی کرنے کا ذریعہ ہے. کو ایجوکیشن، بڑی عمر میں آنے کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کی ساتھ میں تعلیم، یہ شیطان کو ہتھیار دینے کی طرح ہے. شیطان بغیر ہتھیاروں کے بھی اندر سے راستے تلاش کر لیتا ہے، اور جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے جائیں تو وہ کیسے نہیں مارے گا. ساتھ میں بٹھا کے یہ کہنا کہ دونوں میچور ہو گئے ہیں، دونوں بڑے ہو گئے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، یہ گویا کہ معاشرے کے اندر شیطان کے اڈے قائم کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی نسلوں کو برباد کرنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں. اور تیسری بات، اس سے بھی بچنا ہے. یاد رکھیے، تعلیم ضروری ہے، لیکن ماحول اس سے زیادہ ضروری ہے، تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ جس جگہ جا رہی ہیں، جن تھاٹس اور تھیوریز کو پڑھ رہی ہیں، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر کیا اثر بن رہا ہے، ان کی مینٹالٹی کیا بن رہی ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں جو تھیوریز ہیں، جو نالج ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک کلچر بھی رکھتی ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک مینٹالٹی بھی ڈیولپ کرتی ہے. جو سائنسز ہیں، جو علوم ہیں، جو فنون ہیں، اور جو کائنات کی چیزیں، مشاہدے ہیں، یہ سب ایمان کے ایسٹس ہیں، ایمان کو بنانے والی چیزیں ہیں. لیکن اس کو چلانے والے اور اس کو دینے والے جو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک تھنکنگ ہوتی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں میں کیا مینٹالٹی بن رہی ہے. تعلیم کے ذریعے سے اگر لبرلزم کی سوچ پیدا ہو رہی ہے تو یہ خطرناک ہے. مستقبل میں ہماری نسلوں کی حفاظت ممکن نہیں ہو سکے گی. ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لینا ہے، فکر کرنا ہے، تربیت کو مقدم رکھنا ہے، اور دینی تعلیم کی بھی فکر کرنا ہے. جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ یہی راستہ ہے اپنے بچوں کو بچانے کا. ورنہ یاد رکھیے کہ جس طرف ہمارا رخ ہے، جس طوفان کے بیچ میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، جو ایک بھیانک موج ہے ہمارے سامنے، فتنوں کی ایک ویو ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم نے صحیح طریقے پر اپنی بوٹ اور شپ تیار نہیں کی
تو اس کے بغیر ہم اپنی اولاد کی حفاظت ان تھپیڑوں سے اور ان طوفانوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں شپ بنانا ہے، ہمیں بوٹ تیار کرنا ہے، جو بوٹ اخلاق کی ہوگی، ایمان کی ہوگی، جو تعلیم کے راستے سے بھی آئے گی اور تربیت کے راستے سے بھی آئے گی۔ اسی کے بیس پر ہم اس طوفان کو عبور کر سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ اچھے گھروں کے حالات خراب ہیں۔ شیطان نے فتنے اندر تک گاڑ دیے ہیں اور اچھے گھروں کی لڑکیاں بھی غلط راستوں پر چل پڑی ہیں، کیونکہ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ایموشنز ان کے کسی کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر برباد کرنا صرف ایک عورت کو نہیں، پورے گھر کو آسان ہو جاتا ہے۔ یہی راستہ شیطان نے آج اختیار کر لیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ہے اور اپنے سماج کی حفاظت کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کی صحیح پرورش فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، غلط راستوں اور فتنوں سے بچائے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر ہی خاتمہ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔